کریمہ ہے اور بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذرا توجہ کریں، والدین کون؟ ہمارے اور آپ کے ماں باپ۔ والدین کون؟ جو دنیا میں ہمارے اور آپ کے آنے کا سبب بنے ہیں۔ والدین کون؟ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ والدین کون؟ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بولنا سکھایا ہے۔ والدین کون؟ جنہوں نے فاقے سہے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو پیٹ بھر کے کھلایا ہے۔ والدین کون؟ جنہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو نیا لباس پہنایا ہے۔ اگر والدین کون؟ والدین وہ جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ انسان کو ملتی ہے۔ اگر یہ نعمت ایک مرتبہ ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، پوری زندگی میں آپ کسی کے دامن کو پکڑ کے ماں اور باپ کہہ لے لیکن آپ کو ماں باپ نہیں ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین۔ بہت خوب، بہت ذرا خوب۔ توجہ کریں، آپ دیکھیں ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں آپ ذرا غور کر لیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا رب راضی ہے، جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا رب ناراض ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ذرا یہ بتائیں اللہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اگر ہمیں یہ جاننا ہو، اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہو، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے تو حضور کوئی پیمانہ بتا دے، حضور کوئی طریقہ بتا دے، حضور کوئی راستہ بتا دے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، اپنے گھر واپس جاؤ، ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تم سے تمہارا رب ناراض ہے۔ اللہ 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 اللہ، بہت خوب، بہت حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ راضی ہے ماں باپ کی رضا سے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کو وہ چند پیسے سال میں ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کا تخیل یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو عید بقرعید پر یا سال میں 2-3 مرتبہ نئے جوڑی بنوا دیے کپڑے کے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، یہ بھی ماں باپ کے حق میں سے ایک حق ہے، یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے حقوق ہے کہ آپ ماں باپ کو نئے کپڑے بنا کے دیں، آپ ماں باپ کے ہاتھ پر چند پیسے ان کی ضروریات کے مطابق رکھ دیں۔ لیکن ذرا توجہ کریں، صرف اتنا ہی حق نہیں ہے ماں باپ کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں لوگوں ماں باپ کا حق یہ ہے، ماں باپ کی عزت یہ ہے، ماں باپ کی تکریم یہ ہے، ماں باپ کا ادب یہ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جب ماں باپ سے بات کی جائے تو پہلے ان سے اجازت لے لی جائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں ماں باپ سے بات کرنا ہو تو پہلے کہو ماں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ابا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہارے والدین تمہیں اجازت دے دے تو تم ان سے گفتگو کرو، اگر منع کر دیں تو ان سے گفتگو نہ کرو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں باپ اجازت دے دیں تو اس طرح گفتگو کرو کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، جیسے غلام کی آواز کبھی آقا کی آواز پر بلند نہیں ہوتی ہے، ایسے جب تم ماں باپ سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو ان کی آواز پہ کبھی بلند نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین۔ بہت خوب، بہت ذرا خوب۔ دیکھیں آپ یہاں نوجوانوں کی کثرت سے توجہ رکھیں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں وہ بھی توجہ رکھیں، میری بہنیں تشریف فرمائیں وہ بھی ذرا توجہ کریں، یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ کریں۔ آج ماں باپ آج دیکھیں نوجوانوں کی آواز سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز پر بلند ہوتی ہے تو ماں باپ کی آواز پر بلند ہوتی ہے، اگر سب سے زیادہ کسی پر چیختے اور چلاتے ہیں تو ماں باپ پہ چیختے اور چلاتے ہیں، اگر سب سے زیادہ کسی کو ڈانٹتے نظر آتے ہیں، کسی پر چیختے نظر آتے ہیں، کسی پر چلاتے نظر آتے ہیں، کسی کی
بات کو سب سے زیادہ اگر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات ہے، وہ ماں باپ کا حکم ہے، وہ ماں باپ کا کہا ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، آج ماں باپ کسی کام سے روک دیں تو نوجوان چیخ پڑتا ہے، اگر ماں باپ کسی برے کام سے منع کر دیں تو چلا پڑتا ہے۔ لیکن ذرا غور کر لیں، آج جو باہر رہ کر کے دلی، ممبئی، پونے میں رہ کر کے، کولکاتہ یا دوسرے شہروں میں رہ کر کے اگر ہمارا نوجوان مزدوری کرتا ہے، کسی سیٹ کے وہاں وہ کام کرتا ہے، 10,000 روپے ماہانہ وہ دیتا ہے، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چار گالیاں بھی دے دے وہ خاموشی سے سن لیتا ہے، اگر وہ چلا بھی دے تو ادب کے ساتھ ان کی بات کو سنتا ہے۔ ذرا توجہ کریں، 10,000 دینے والے کی باتوں کو آپ ادب کے ساتھ سن رہے ہیں، 10,000 وہ دینے والوں کی باتوں کو آپ اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پالا بھی ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پال پوس کر کے بڑا بھی کیا ہے، وہ ماں باپ جن کے آپ پر اتنے احسانات ہیں کہ پوری زندگی اگر ماں باپ کو کاندھے پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کراتے رہے پھر بھی ان کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ دیکھیں آپ، یہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں آپ، ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے ہم نعمت عظمیٰ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ ذرا غور کر لیں آپ، اگر آج آپ کا کوئی دوست ہے، توجہ کریں، آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے، اگر کسی بات پہ اس سے اختلاف ہو جائے، آپ کسی دوسرے شخص کے قریب ہو جائیں، وہ بھی آپ کا سگا ہی دوست ہوگا۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، توجہ رکھیں، آپ میری طرف توجہ کریں، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی آپ کا سگا بھائی ہے تو وہ بھی آپ کا سگا ہی بھائی ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بیوی ہے، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے، آپ دوسرا نکاح کر لیں، وہ بھی آپ کی سگی ہی بیوی ہوگی۔ لیکن ذرا آپ توجہ کریں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ اگر ماں باپ ایک مرتبہ آپ سے رخصت ہو جائیں کائنات میں، آپ کسی کے دامن کو پکڑ کے ماں اور باپ کہہ لیں، لیکن یہ آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذرا دیکھیں آپ، توجہ کریں آپ، اور ذرا اس بات کو آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک نوجوان ہے، توجہ رکھیں آپ، اس کا نکاح ہوا ہے، اللہ نے کچھ سال کے بعد اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے، کچھ وقت گزرا ہے، کچھ سال گزرا ہے، اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے، تھوڑا وقت گزرا ہے، ایک دن وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، عام خیالی میں اس نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا، توجہ رکھیں آپ اور دل سے اسے سن کر کے جائیں، آپ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اسے سنیں اور دیکھیں ماں باپ کتنی عظیم نعمت کا نام ہے۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے یوں ہی بے خیالی میں پوچھ لیا کہ میرے بیٹے ذرا مجھے جواب دے، جو تیری پہلی والی ماں تھی جس نے تجھے پیدا کیا تھا اور یہ جو تیری دوسری والی ماں ہے جس سے میں نے بعد میں نکاح کیا ہے، ان دونوں میں تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ان دونوں میں تجھے کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے؟ ان دونوں میں تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ تو اس کے بچے نے جواب دیا، میرے باپ، جو میری پہلی والی ماں تھی وہ بڑی جھوٹی عورت تھی، وہ جب بھی بولتی تھی جھوٹ بولتی تھی، وہ جب بھی کہتی تھی جھوٹ کہتی تھی، اس سے بڑی جھوٹی عورت میں نے کائنات میں دیکھی نہیں ہے، اور یہ جو میری دوسری والی ماں ہے جس سے آپ نے بعد میں نکاح کیا ہے، یہ جب بھی بولتی ہے ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ توجہ کریں آپ، اس کے باپ کو تعجب ہوا، اس نے کہا میرے بیٹے ذرا اس کو ایکسپلین کر کے تو بتا، ذرا اس کی وضاحت کر کے تو بتا، جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، جس ماں نے تجھے اپنا خون جگر پلا کے بڑا کیا ہے، جس ماں نے تجھے پال پوس کر کے اس لائق بنایا ہے، تو اسے جھوٹی کہہ رہا ہے، اور جس سے میں نے بعد میں نکاح کیا ہے اسے تو سچی کہہ رہا ہے، ذرا اس کی وضاحت تو کر، ذرا اس کی تشریح تو کر، ذرا اس کا ایکسپلین تو کر۔ تو اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ، معاملہ یہ ہے، فرق یہ ہے، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، جو میری پہلی والی ماں تھی جس نے مجھے پیدا کیا تھا، جب وہ مجھ سے کہتی تھی اگر میرا کان نہیں مانے گا، اگر کام نہیں سنے گا، اگر کھیل کود میں مشغول رہے گا، تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ اے میرے باپ، میں دن بھر اس کی بات کو نہیں سنتا تھا، میں دن بھر کھیل کود میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب میں گھر واپس آتا تھا وہ مجھے کھانا بھی دیتی تھی، مجھے پانی بھی دیتی تھی، مجھے اپنے سینے سے بھی لگاتی تھی، مجھے پیار بھی کرتی تھی۔ اور یہ جو میری دوسری والی ماں ہے، اب جب میں اس کا کہا نہیں مانتا ہوں جس سے آپ نے بعد میں نکاح کیا ہے، اب جب میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں، یہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر میرا کہا نہیں مانے گا تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی، اگر میری بات نہیں سنے گا مجھے دن بھر پیاسا رکھوں گی۔ اے میرے باپ، اگر میں اس کی بات نہ سنوں، یہ مجھے دن بھر بھوکا رکھتی ہے، کھانا نہیں دیتی ہے، یہ مجھے دن بھر پیاسا رکھتی ہے، پانی نہیں دیتی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ میں نے اپنی سگی ماں کو جھوٹی اس لیے کہا ہے کہ وہ کہتی تھی مگر کرتی نہیں تھی، اور میں نے اسے سچی اس لیے کہا ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ، آپ نے پوچھا ہے دونوں ماؤں میں فرق کیا ہے، سنے پوری کائنات میں میں چاہے جس کے دامن کو پکڑ کے ماں کہہ لوں، لیکن حقیقی ماں صرف ایک ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ، پوری کائنات میں چاہے جس کو ماں کہہ لوں، لیکن جو محبت اللہ سگی ماں کے سینے میں دیتا ہے اولاد کے لیے، وہ کائنات میں کسی اور کے سینے میں نہیں مل سکتی ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، کہاں ہیں وہ نوجوان جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ میرے نوجوان جو ماں باپ کو پریشانیوں کا سامنا کرواتے ہیں، جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ذرا توجہ کر لیں آپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے، اور حضور فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھے کہ دن بھر روزہ رکھے، رات بھر شب بیدار رہے، اور حضور فرماتے ہیں نمازیں ساری کہاں پڑھے؟ مقام ابراہیم کے قریب پڑھے، جہاں نمازیں قبول ہوتی ہیں، جہاں عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اسی عالم میں وہ مر جائے، لیکن اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کی زندگی بھر کی عبادتوں کو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ 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 اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ دیکھیں ماں باپ کس عظیم نعمت کا نام ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں، اگر تمہیں کسی کی دعا لینی ہے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ اگر تمہیں سب سے پہلے کسی کی دعا کی ضرورت ہے تو ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آج آپ کے علاقے میں کوئی پیر صاحب آ جائیں، آپ ان کا دامن پکڑ کے یہی کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ کوئی مفتی صاحب آ جائیں، آپ یہی کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیں۔ ذرا توجہ کر لیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں آپ، میں یہ جملہ آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر میں غلط ہوں گا یہ اصلاح فرمائیں گے، ذرا توجہ کریں۔ آپ کے حق میں کوئی پیر صاحب دعا کریں، آپ کے حق میں کوئی مفتی دعا کرے، آپ کے حق میں کوئی مفتی دعا کرے، کوئی محقق دعا کرے، کوئی مجدد دعا کرے، کوئی محدث دعا کرے، آپ کے حق میں کوئی سید زادہ دعا کرے، کوئی آل رسول دعا کرے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ دعا اللہ قبول کرے یا اللہ رد فرما دے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ کے ہاتھ آپ کے حق میں دعا کے لیے اڑ گئے، حضور فرماتے لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ ماں باپ کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین حضرت علامہ ارشد ثقافی صاحب قبلہ عرش مقدس، بہت کو واہ واہ واہ۔ ذرا توجہ کر لیں آپ، ایک حدیث آپ اور سن لیں، حضور فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی شخص کے حق میں حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے پوری کائنات کے نیک متقی پرہیزگار بندے اکٹھا ہو جائیں، توجہ کریں، حضور فرماتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں بد دعا کریں، اے اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس کو غارق فرما دے، اے اللہ رب العزت اس کو تباہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نیک بندے اس کے حق میں بد دعا کریں، اور حضور فرماتے ہیں تنہا اگر اس کی ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حضور فرماتے ہیں پوری دنیا کے متقی پرہیزگار کی بد دعا کو یا دعا کو اللہ رد فرما دے گا، اور تنہا ماں کی دعا کو اللہ اولاد کے حق میں قبول فرما لے گا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان توجہ اللہ۔ کریں آپ، اگر آپ کو دعا لینی ہے ماں باپ کی دعائیں لیں آپ، ماں باپ کی دعا وہاں پہنچاتی ہیں بہت عمدہ پیغام۔ جہاں زندگی بھر کی عبادتیں بھی آپ کو نہیں پہنچا سکتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچاتی ہیں جہاں آپ پوری زندگی اگر کسی کے آستانے پہ سر کو رکھ کر کے آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیں، کسی پیر صاحب کا دامن پکڑ کر کے آپ پوری زندگی ان کے ساتھ چلتے رہیں، ان کی دعائیں اور خدمت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی ہے جہاں ماں باپ کی دعائیں آپ کو پہنچا سکتی ہیں۔ ذرا توجہ کر لیں، ایک اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں شاعر ملک ہندوستان بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب کے نعرے تکبیر، جواب نہیں دے رہے، چہرہ دیکھیں، جواب دیجئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرش مقدس، شاعر ہندوستان، شاعر ہندوستان، شاعر ہندوستان جناب ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ
नजरें आप जाकिर भाई पे रखें, लेकिन आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखें माँ बाप की दुआएं इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं, फर्श से लेके अर्श तक माँ बाप की दुआएं पहुँचाती हैं। याद रखें, आप ज़िंदगी में जो जायज़ मकाम चाहते हो, आप अपने माँ बाप की दुआएं ले लें। अगर उनके हाथ दुआ के लिए आपके हक में उड़ गए तो याद रखें वो मंजिल आप पाते हुए नजर आएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बाप मुत्तकी हो, आपका बाप परहेजगार हो, आपका बाप हाजी हो, आपका बाप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। आपकी माँ तहज्जुद गुजार हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका बाप नमाजें नहीं पढ़ता है वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, आपकी माँ नमाजें नहीं पढ़ती है वो अपने अमाल की खुद जिम्मेदार है। लेकिन अगर उनके हाथ आपके हक में दुआ के लिए उड़ जाएं तो अल्लाह उनके गुनाहों को नहीं देखेगा, उनके उड़ते हुए हाथ को देखेगा और उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। देखें आप, एक बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ की दुनिया में, जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। जरा तवज्जो करें, ये बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। एक मरतबा ये कुरान पढ़ रहे थे बैठ करके और आप कुरान की तिलावत करते रहे और जब आप इस आयत पर पहुंचे, अल्लाह फरमाता है हक अदा करो अल्लाह का और माँ बाप के हुकूक की अदायगी करो। जब आप इस आयत पर पहुंचे आपने कुरान को बंद किया। जब आप इस आयत पर पहुंचे अल्लाह फरमाता है अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप के हुकूक को अदा करो, अल्लाह के हुकूक को अदा करो, माँ बाप के हुकूक की अदायगी करो। आपने कुरान को बंद किया, बंद करके अपनी माँ के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं माँ मैं अल्लाह के हक को भी अदा करता हूँ और तेरे हक को भी अदा करता हूँ। अल्लाह का हक भी मुझ पे है और तेरा हक भी मुझ पे है, लेकिन मुझसे दोनों हक की अदायगी नहीं हो सकती है। मैं तुझसे अर्ज ये करता हूँ कि तू माँ है, अपने हक को माफ कर दे ताकि मैं जंगलों में जा करके कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ विलायत में कई मकामात होते हैं, विलायत में एक मकाम है जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। जब ये मकाम किसी वली को मिल जाता है तो फिर अल्लाह का वो बेहिजाब दीदार करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी अल्लाह और उस बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। हज़रत बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ विलायत में वो मकाम मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मकाम मुझे घर पे रह के नहीं मिल सकता है। मैं तेरी इबादत भी करता हूँ, तेरे लिए खाने का इंतज़ाम भी करता हूँ, तेरे लिए पानी का इंतज़ाम भी करता हूँ, तेरे लिए कपड़ों का इंतज़ाम भी करता हूँ। कमा हक कहूँ मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहा हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे ताकि मैं जंगलों में जाके कसरत से अल्लाह की इबादत करूँ, अल्लाह की बारगाह में सजदे करूँ। माँ तो माँ होती है। हजरत बायजीद की माँ ने कहा बेटे अगर तुम्हारी यही चाहत है, तुम्हारी रजा इसी में है, अगर तुम्हारा दिल इसी बात पे खुश होता है तो जाओ, मैंने अपना हक माफ कर दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी चले हैं और आप जंगलों में गए हैं। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, कई रिवायतें मिलती हैं, 12 साल की भी रिवायत मिलती है, 20 साल की भी रिवायत मिलती है, 40 साल की भी रिवायत मिलती है। हजरत बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे। और इबादत भी कैसे? अगर आप सुबह सैरी पानी पर करते थे तो शाम में इफ्तार आप दरख्त की पत्तियों पर किया करते थे। एक जुब्बा जो आप पहन करके गए थे उसी में आपने 40 साल गुजार दिए, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया, अल्लाह की इबादत करते रहे। कमजोर हो गए, ज़ईफ़ी छा गई। एक मरतबे एक जंगल से दूसरी जंगल की तरफ जा रहे थे, तवज्जो रखें आप, आपको एक बस्ती नजर आई, थोड़ा सा आप करीब हुए तो आपको लगा ये बस्ती जानी पहचानी लगती है। थोड़ा सा और करीब हुए तो देखा आपने कि ये मेरा शहर बुस्ताम है। थोड़ा सा आप और करीब हुए, जब अपने मोहल्ले के करीब आए दिल में ये ख्याल आया कि जब मैं गांव के करीब आ गया हूँ, मोहल्ले के करीब आ गया हूँ तो चल के देखता हूँ कि माँ जिंदा है कि इंतकाल कर गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब आप अपने मकान के करीब पहुंचे, देखा मकान बना हुआ था, मकान मेंटेन था, आप समझ गए कि इसमें रहने वाला भी जिंदा है। लेकिन रात का आधा पहर गुजर चुका था। आप दरवाजे पर बैठ गए, सोचने लगे हो सकता है माँ इस वक्त आराम कर रही हो, माँ नींद के आगोश में हो। अगर इस वक्त दस्तक दूंगा तो माँ को तकलीफ होगी, अगर इस वक्त जगाऊंगा तो माँ को तकलीफ होगी, माँ की नींद में खलल पड़ेगा। आप दरवाजे पर बैठ गए और सोचने लगे कि जब तक माँ बेदार नहीं होती है तब तक मैं दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगा। साथ में सोचने लगे बायजीद 40 साल का वक्त गुजर गया है, 40 साल का वक्फा गुजर गया है, तू 40 साल में कभी अपनी माँ से मिला नहीं है, 40 साल में कभी तूने अपनी माँ को देखा नहीं है। बायजीद अगर तेरी माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया तो तू निशानी क्या बताएगा कि तू ही उसका बेटा बायजीद है। अल्लाह 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 अल्लाह। बायजीद बैठ गए दरवाजे पर, सोचने लगे। मुर्रिखीन फरमाते अंदर से बर्तन के खनकने की,
یا پانی کے گرنے کی آواز آئی، آپ سمجھ گئے کہ ماں جاگ گئی ہے. آپ نے دروازے پر دستک دی. توجہ رکھیں، آپ دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں جب میں نے دروازے پر دستک دی ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں 40 سال کے بعد جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، دروازے کو نوک کیا ہے، تو اندر سے آواز آئی ہے میرے بیٹے بایزید تو آ گیا. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں ماں پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی ہے، لیکن جس ماں نے 40 سال کے بعد بھی میرے انداز دستک کو فراموش نہیں کیا ہے وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے. حضرت بایزید کہتے ہیں دروازہ کھولا ہے، میں نے دیکھا میری بوڑھی ماں سامنے ہے. جب میری ماں کی نظر میرے چہرے پر پڑی ہے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. ماں نے کہا بیٹے بایزید یہ تو نے کیسی حالت کر لی ہے، بال اتنے لمبے ہو گئے ہیں، داڑھی اتنی طویل ہو گئی ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا تو کمزور اور ضعیف اور لاغر ہو گیا ہے، جبہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، تو نے یہ اپنی کیسی حالت کر لی ہے. تو بایزید کہتے ہیں لوگوں میں نے اپنی ماں سے کہا ماں 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 40 سال تک درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، پانی پر سحری کیا، کبھی اناج کا ایک دانہ نہیں کھایا. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میری ماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے بیٹے جس مقام اور مرتبے کے لیے تو اپنی ماں کو چھوڑ کے گیا تھا کہ اللہ نے تجھے وہ مقام دے دیا، کہ اللہ نے تجھے وہ مرتبہ دے دیا، ولایت میں جو تو مقام چاہتا تھا کیا تجھے مل گیا. حضرت بایزید سر کو ہلاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ماں 40 سال عبادت کی لیکن وہ مقام نہیں ملا. مورخین فرماتے لوگوں حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرتی ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے بیٹے نے میری کیسی عبادت کی ہے، اے اللہ اس نے 40 سال تیری عبادت کی ہے مجھ سے دور رہا ہے، اے اللہ یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو وہ مقام عطا کر دے. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں جو مقام مجھے 40 سال کی عبادت سے نہ ملا ماں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اللہ نے وہ مقام عطا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین. بہت عمدہ بہت عمدہ. ذرا دیکھیں آپ ماں کے ہاتھ اٹھ گئے. حضرت بایزید کہتے ہیں 40 سال تک جو مقام میں نہ پا سکا جس کے لیے پیشانیوں کو میں رگڑتا رہا، سجدے کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن ماں نے صرف ہاتھ اٹھا دیے بس کہ اللہ اسے وہ مقام دے دے. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا کہ جتنے پردے تھے اللہ اور میرے درمیان سارے پردے ہٹ گئے اور اللہ کا میں نے بے حجاب دیدار کر لیا. ذرا توجہ کر لیں آپ اگر آپ زندگی میں کوئی جائز مقام چاہتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، کسی پیر فقیر کی دعائیں آپ بعد میں لیں، پہلے ماں باپ کی دعائیں لیں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے. ادھر دعائیں نکل ہیں ادھر اللہ شرف قبولیت عطا کر دے. کیا بات ہے سبحان اللہ. بس چلتے چلتے آپ سب سے میں ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماں باپ کو تکلیفیں دی ہیں آپ ماں باپ سے معافی مانگیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جا کے معافی مانگیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں دیکھیں آپ آخری بات شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے. قرآن میں فرمایا گیا شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو مردہ خمان نہ کرو. حضور حدیث میں فرماتے ہیں جو شہید ہوتا ہے اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن حضور فرماتے لوگوں اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہو، اگرچہ وہ شہادت پا کے گیا ہو، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کے گیا ہو، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ اسے جنت نہیں دے گا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں. اور حضور فرماتے ہیں لیکن شہید ہو کے گیا ہے اسی لیے اللہ جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے وہیں اللہ انہیں رکھے گا، لیکن جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملتی ہے. جنہوں نے ماں باپ کو تکلیفیں دی ہیں ماں باپ سے معافی مانگے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر جیتے جی اس نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں پوری دنیا میں ایک مرتبہ وہ پہلے ذلیل و خوار ہوگا، اس کے بعد اسے موت آئے گی، اس سے پہلے اسے موت آ نہیں سکتی. اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے ہیں اسی لیے ماں باپ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو راضی کریں. آپ جن کے قبر میں جا چکے ہیں آپ کو لگتا ہے
آپ نے ان کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، آپ جا کے قبر پہ ان سے معافی مانگے. ماں باپ کا وہ دل ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے آپ کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دعا کریں اللہ رب العزت